السلام علیکم. آج کی تمام اہم ڈیولپمنٹس اور خبروں کے ساتھ میں ہوں احمد ریاض بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان. آج سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں ایک اچھی خبر سے، اور وہ ہے مفتاح اسماعیل صاحب جو کہ فائنانس منسٹر ہیں پاکستان کے. ان کی طرف سے خبر یہ آئی ہے کہ ملک مزید ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہا اور ملک سے مشکلات کے بادل چھٹنا شروع ہو گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ پاکستانی روپیہ تگڑا ہو گیا اور امریکی ڈالر کی قیمت میں واضح کمی دیکھنے کو ملی. آج 6 روپے اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر کم ہوئی اور پاکستانی روپے کے مطابق 242 روپے میں ڈالر فروخت ہوا، جو کہ ایک خوشائند خبر ہے. اور اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب ہیں جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف بغل بجا دیا ہے. انہوں نے تمام تر کوششوں کے بعد اب جو ہے وہ معاملات کو آگے لے کے جانے کی کوشش کر دی ہے اور الیکشن کمیشن کو واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ ہم جمعرات کو، یعنی کہ آنے والی جمعرات کو، وہ تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کرے گی. اور یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ قراردادوں کا سلسلہ مسلسل جاری ہے اور کے پی کے اور پنجاب اسمبلی سے الیکشن کمیشن کے خلاف جو ہے وہ قراردادیں منظور کر لی گئی ہیں. اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ قراردادوں کے مطابق اور عمران خان صاحب کے مطابق 80% عوام کو اس الیکشن کمیشن پہ اعتبار نہیں رہا. لہٰذا الیکشن کمیشن کے چیئرمین کو فوری طور پہ برطرف ہو جانا چاہیے، اپنا عہدہ چھوڑ دینا چاہیے اور ملک میں نئے شفاف انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دینا چاہیے. یہ کہنا تھا عمران خان کا، جو کہ ابھی سے کچھ دیر پہلے ایک سیمینار سے خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 4 اگست کو یعنی جمعرات کو وہ الیکشن کمیشن کے باہر پی ٹی آئی کہ تمام عہدیداران کو انہوں نے حکم جاری کیا کہ وہ جائیں اور وہاں پہ اپنا احتجاج کریں. اور اس کے بعد جب وہ اسلام آباد کے ایک نجی ہوٹل پہنچے اور نجی ہوٹل میں ان پہ صحافیوں نے جو ہے وہ سوالوں کی بوچھاڑ کر دی، اور سوالوں کی بوچھاڑ کرتے ہی انہوں نے پوچھا کہ عارف نقوی صاحب سے آپ کا کیا تعلق ہے، کیا وہ آپ کے بزنس پارٹنر ہیں؟ تو عمران خان صاحب نے نہ صرف چپ ساند لی بلکہ انہوں نے یہ بلاخر کہہ دیا کہ میں آپ کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دوں گا. عمران خان انہی عارف نقوی کے حوالے سے پہلے یہ بتاتے رہے ہیں کہ وہ ایک بہت اچھے شخص ہیں، زبردست آدمی ہیں اور وہ پارٹی کو فنڈ بھی دیتے رہے ہیں. لہذا انہوں نے مزید جو سیمینار سے خطاب کیا اس میں انہوں نے کہا کہ حکومت کے ساخت اتنی گر چکی ہے کہ آرمی چیف کو آئی ایم ایف سے قرض لینے کے لیے فون کرنا پڑا. اور تقریباً یہی بات آج چودھری شجاعت صاحب، جنہوں نے ابھی سے کچھ دیر پہلے طارق بشیر چیمہ صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کی، اس میں بھی یہی بات کی کہ آرمی کو مداخلت کرنے کی ضرورت پڑی. تو بیسیکلی یہ سارا کچھ ایک ہی تناظر میں چلتا آ رہا ہے. اور عمران خان صاحب نے آگے کیا کہا یہ بھی ذرا نوٹ فرما لیں کہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں وہ بھی شامل ہیں جو کہ سازش کو روک سکتے تھے. لہذا 1100 ارب کے لیے این آر او لینا صرف اور صرف پی ڈی ایم کا مقصد ہے. بیرون ملک ڈالر لے جانے پر ایمرجنسی لگانی چاہیے. ڈاکو میٹنگ میں دان نکال رہے ہوتے ہیں، جبکہ 80% عوام کا ان کے مطابق اس الیکشن کمیشن پہ اور الیکشن کمیشن کے چیئرمین پہ بالکل بھروسہ نہیں رہا. تو یہ عمران خان صاحب نے جناب آج کے دن کے حوالے سے ان کی اپڈیٹس تھیں. اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے مزید اپڈیٹس یہ ہیں کہ اسد عمر صاحب نے آج ایک صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مرحلہ وار استعفے منظور ہونے کا اقدام چیلنج کر رہے ہیں. 11 اپریل کو 125 لوگوں نے کہا کہ ہم نے استعفے دے دیے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے مرضی کے 11 استعفے منظور کیے. الیکشن کمیشن پی ڈی ایم کا اہم
حصہ بن چکی ہیں اور سیاسی فریق ہیں. یہ اسد عمر صاحب کا کہنا تھا. جبکہ معاف کیجیے گا ترجمان پی ڈی ایم آج ہی کے دن یہ فرماتے ہیں، جو حافظ حمداللہ صاحب ہیں، کہتے ہیں جی فارن فنڈنگ کیس میں فیصلے میں تاخیر بلا جواز اور سمجھ سے بالا تر ہے. یہاں پہ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر الیکشن کمیشن عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے کر رہا ہے یا عمران خان صاحب کے خلاف مرضی اور منشا کے خلاف چل رہے ہیں، تو ان کی مرضی کے مطابق فیصلے کیوں نہیں آ رہے؟ اور جو مبینہ فنڈنگ ہے وہ بالکل سامنے آنی چاہیے، کسی کو بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے. جو اس ملک کے غدار ہیں یا اس ملک کے ساتھ مطلب جن کے تعلقات اچھے نہیں، یا اس ملک کے پاسپورٹ میں جس کا نام ہی الگ کر دیا گیا ہے یعنی اسرائیل کا، تو اس کے حوالے سے اگر ادھر سے فنڈنگ آئی ہے تو وہ باضابطہ طور پہ پروو ہونی چاہیے اور اس کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے. لیکن ابھی تک چونکہ یہ چہم گوئیاں ہیں اور صرف باتوں کی حد تک ہیں، کوئی ثبوت سامنے نہیں آئے، تو اس لیے ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. لہذا انہوں نے کہا جی، اور یہ جو حافظ حمداللہ صاحب ہیں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ پی ڈی ایم آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑی ہے. یعنی کہ یہ بیسیکلی میرے نزدیک جلتی پہ تیل تھا کہ جب الیکشن کمیشن اتنی ہی متنازع ہو چکی کہ دو صوبوں کے جو مطلب لیڈ کر رہے ہیں جو دو صوبوں کو، وہ جماعت کہہ رہی ہے جی کہ ابھی اب جو الیکشن کمیشن ہے اس کا سربراہ چینج ہونا چاہیے اور آپ ان کی آ کے وضاحتیں دے رہے ہیں. تو پی ڈی ایم بیسیکلی کمپلیٹلی طور پہ یا تو کنفیوژن کا شکار ہے یا ان سے ہو کچھ نہیں رہا. میں آپ کو بڑے ہی وثوق کے ساتھ، بلکہ دلیل کے ساتھ، صرف وثوق نہیں دلیل کے ساتھ، ابھی یہ میرے دائیں جانب آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک بل جس میں 0 یونٹ، ایک بھی یونٹ صرف نہیں کیا صارف نے، اور انہیں بھی 5700 روپے یعنی کہ 5700 سے اوپر کا بل بھیج دیا گیا ہے. سوال تو یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ اگر ایک صارف نے بجلی استعمال کی نہیں کی، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس نے کون سا قرض لیا گورنمنٹ سے جو اس کے گھر میں بلوں کے ذریعے اس طرح سے مطلب جو ہے وہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور اس طرح سے غریب کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. تو یہ بیسیکلی سب کچھ وہی ہے جو کہ پی ڈی ایم کے سامنے آ رہا ہے. میں عمران خان صاحب کے حق میں یہ بات نہیں کر رہا، لیکن بات یہ ہے کہ جو غریب آدمی ہے، جو اس ملک کا متوسط طبقہ ہے، وہ اس ٹائم پہ شدید مشکلات کا شکار ہے. آئل، گھی اور سب اشیاء پہ خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے. گوشت جو کہ میٹ عوام کی پہنچ سے بالکل باہر نکل چکا ہے. میں آج آپ کے ساتھ اعداد و شمار کو ذرا اس حوالے سے شیئر کرتا چلوں کہ جولائی میں اوور آل جو مہنگائی کی شرح تھی وہ 4.03% رہی، اور مجموعی جو مہنگائی کی شرح تھی وہ 25% تھی. جبکہ گھی 74 اور کوکنگ آئل 72% مہنگا ہوا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اشیاء خورد و نوش ہیں جن کا استعمال کے بغیر گھروں میں چیزیں نہیں بنتی. کوکنگ آئل کے بغیر خواتین کھانا نہیں بنا سکتی. یہ وہ چیزیں ہیں، مطلب پیاز، ٹماٹر، آٹا، گھی، چینی، پانی، یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر معاملات ہی نہیں چلتے. اگر یہی معاملات رہے تو نہ تو پی ڈی ایم کا کوئی بھی موقف کو عوام سنے گی، بلکہ اس کے اگینسٹ معاملات چلیں گے، اور وہ کس حد تک آگے جاتے ہیں یہ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. تو یہ سارے معاملات جو ہیں آپ دیکھ لیں کہ یہ پی ڈی ایم کے سامنے چل رہے ہیں. اور اسی صورتحال میں آپ دیکھیں کہ ہمارے بلوچستان میں شدید ترین جو ہے وہ سیلاب کے نقصانات آ رہے ہیں سامنے. پنجاب کے بھی کئی معاملات ایسے ہیں کہ وہاں پہ بھی سیلاب کی جو ہے وہ بہت ہی بری صورتحال ہے. تو ابھی جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے کہا جی کہ جو وہاں پہ متاثرین ہیں، وعدہ کرتا ہوں معاوضے کی رقم بہت جلد متاثرین کو ملے گی. اور ادھر وزیر اعلیٰ صاحب حاصل بزنجو صاحب نے کہا جی کہ ڈی سی او، تحصیلدار اور
PDMA کے کیمپ انچارج کو فوری طور پہ معطل کر دیا جاتا ہے. یہ انہوں نے تبھی اعلان کیا جب وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, تو انہوں نے انہیں فوری فارغ کر دیا. اور دوسری طرف بھارت کی طرف سے دریاؤں میں پانی چھوڑنے کا سلسلہ جاری ہے, اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. جب بھی بھارت میں سیلابی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پانی کا رخ جو ہے وہ پاکستان کی طرف کر دیا جاتا ہے. اس دفعہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ دریائے پونچھ میں اونچے درجے کا سیلاب آ چکا ہے, اور یہ سیلاب بھارت کی طرف سے مبینہ طور پہ پانی چھوڑنے کے بعد آیا ہے. اور یہ صورتحال ہے جی وہاں پہ. اور PDM کے حوالے سے چونکہ بات کر رہا تھا میں, تو آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کل میں نے ایک شارٹ ویڈیو بنائی تھی, وہ اپلوڈ کی تھی, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے یو ٹرن لیا ہے. تو وہ بیسیکلی یو ٹرن پہ میں نے جب وہ ویڈیو پوسٹ کی تو لوگوں نے مختلف طرح کے ریمارکس دیے. ہے وہ جس طرح کے بھی ریمارکس ہوں میرے لیے قابل عزت ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ایک ہی پاکستانی جریدے نے اس حوالے سے لکھا تھا کہ جس طرح سے فیول کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں نیچے جا رہی ہیں, تو اس حوالے سے تقریباً 20 سے 25 روپے فیول کی پرائز نیچے کرنی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے صرف 3 روپے 7 پیسے کا فائدہ پاکستانی عوام کو پہنچا, اور باقی جو فائدہ تھا وہ لیوی اور ٹیکس کی بنیاد پہ پاکستانیوں سے چھین لیا گیا ہے. تو اگر اسی صورتحال کے ساتھ اگر پاکستان میں معاملات چلیں گے تو کیسے لوگ تسلیم کریں گے اور کیسے لوگ PDM کا موقف ماننے کو تیار ہوں گے, یہ سارے سوالات PDM کے حوالے سے سامنے آ رہے ہیں. اور کل ایک ٹی وی شو میں معزز مہمان جو تھیں PMLN سے, ان سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے مطلب ایک مثال کو بھی جو ہے نا جی وہ مطلب میں آپ کیا کہہ سکتا ہوں بنا کر انہوں نے جناب ایک قسم کا اس پہ گفتگو کرنے سے بھی گریز کر رہی تھی. تو یہ ساری صورتحال ہے جی. اور دوسری طرف آپ کو لاہور کے حوالے سے خبر دیتا چلوں پنجاب اسمبلی کے حوالے سے کہ فری کین کو طلب کر لیا گیا ہے, جو پنجاب اسمبلی میں جو انتخابات ہوئے حال ہی میں, اور اس انتخابات کے بعد جو ہے پرویز الہی صاحب صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے. تو اس حوالے سے PDM نے اور بالخصوص نون لیگ نے درخواستیں دے رکھی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں. تو لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. لاہور ہائی کورٹ کہتی ہے جی رازداری پر کسی صورت سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. فری کین سیکرٹری, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر سب کو طلب کر لیا گیا ہے. اور یہاں پہ صورتحال یہ ہے جی کہ مطلب اب ایک الیکشن ہو گیا, کنٹروورشل ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, لیکن مطلب اب اس کا کسی بھی صورت کھیڑا چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہمارے جو سیاستدان ہیں. وہ بس کرسی کے چکر میں جو ہے نا جی وہ آگے پیچھے دوڑے چلے جاتے ہیں. آگے جو ہوتے ہیں معاملات وہ دیکھنے کو نہیں ملتے. آخر میں جناب آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کامن ویلتھ گیمز چل رہی ہیں برمنگم میں برطانیہ میں. تو وہاں پہ 81 کلو گرام جو ویٹ لفٹر ہوتے ہیں ان کا جو ویٹ اگر 81 کلو گرام ہو تو وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. 81 کلو گرام کیٹیگری کے مقابلے ہوئے جس میں حیدر علی نے پاکستان سے پارٹیسپیٹ کیا, اور وہ 305 کلو وزن اٹھانے میں کامیاب ہوئے اور 5ویں نمبر پہ آئے ہیں وہ. اور انگلینڈ نے پہلی پوزیشن جو ہے وہ اپنے نام کر لی, جبکہ آسٹریلیا دوسرے اور کینیڈا تیسرے اور بھارت چوتھے نمبر پر رہا ہے. اس خصوصی خبروں کے ساتھ جی احمد ریاض بلوچ کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.